اس وقت ہم امریکہ میں کووڈ-19 کی تیسری لہر دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں ویکسین سے بہت توقعات وابستہ ہیں۔ فائزر کی ویکسین کی امریکہ سے پہلے برطانیہ میں اور کینیڈا میں منظوری نے امریکہ میں سوالات کو جنم دیا ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ فائزر کے ساتھ معاہدے کے تحت ویکسین کی 100 ملین خوراکیں امریکہ پہلے ہی خرید چکا ہے۔ فائزر کے مطابق اس کی ویکسین 95% مؤثر ہے، اور ایف ڈی اے کو دی گئی پریزنٹیشن میں کمپنی نے بتایا کہ بڑے پیمانے کے تجربات میں ویکسین کے کوئی پریشان کن سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آئے، مگر انجیکشن کی جگہ پر درد، سر میں درد، تھکن وغیرہ عام تھے۔ امریکہ میں وبائی امراض پر تحقیق کے سرکاری ادارے کے سربراہ ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کے مطابق منظوری میں وقت لگنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یا ایف ڈی اے کا ادویات اور خوراک کو پرکھنے کا معیار دنیا کے دوسرے ریگولیٹری اداروں کے مقابلے میں انتہائی محتاط اور سخت مانا جاتا ہے۔ اس لیے ماہرین کے مطابق اکثر ادویات امریکہ سے پہلے یورپ میں منظوری پا لیتی ہیں، جبکہ کچھ ادویات یورپ میں تو منظوری پاتی ہیں لیکن امریکہ میں نہیں۔ کورونا وائرس کی ویکسینز کے بارے میں ایف ڈی اے کے ترجمان پیٹر پٹس نے ہمیں بتایا کہ اگرچہ ادارہ ویکسین کی تیاری اور ٹیسٹنگ کے مراحل سے آگاہ ہے، لیکن فیصلہ سائنسدانوں اور ماہرین پر مبنی آزاد مشاورتی کمیٹی یعنی ویکسین اینڈ ریلیٹڈ بایولوجیکل پروڈکٹس ایڈوائزری کمیٹی یا ورلڈ پیک کی سفارشات کی روشنی میں ہوگا۔ ورلڈ پیک تمام ٹرائلز کے ڈیٹا کے بھرپور جائزے کے بعد اپنی تجاویز ایف ڈی اے کو بھیج چکا ہے، جس کے بعد ایف ڈی اے ویکسین کو منظوری دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایف ڈی اے کے آفس آف ویکسینز ریسرچ اینڈ ریویو کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ ویکسین 2 خوراکوں کے بعد کووڈ کے رسک میں کمی لے آئی، لیکن بعض کیسز میں اس سے سنجیدہ مسائل بھی پیدا ہوئے، جبکہ فائزر کو کہا گیا ہے کہ ویکسین سے الرجک ری ایکشن پر بھی نظر رکھے۔